ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء
فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل شفیع المذنبین ورحمت للعالمین امام کائنات سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات جیڑی آیت مبارکہ اللہ تعالی دی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے 22ویں پارے دے اندروں سورت سبا دی ایک آیت تلاوت کی تھی. میں تسا احباب دے سامنے اس آیت دے تحت چند گزارشات معروضات تسا احباب دے سامنے رکھنا چاہنا. اللہ تعالیٰ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین مینو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور تمام سامعین سامعات نو اللہ رب العالمین سن سنا کے ایدے اتے کما حقہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے مختصر وقت دے اندر اس بات دا تذکرہ کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز دا رازق رزق دین والا ہے. اللہ تو علاوہ کوئی رازق نہیں. اور دوسرے نمبر تے اس بات دا تذکرہ کرنا ہے کہ کیڑے ایسے اعمال نے جیڑے اعمال کرن دی وجہ نال انسان دے رزق دے اندر اللہ رب العالمین اضافہ کردے نے اپنے بندے دے رزق نو بڑھاندے نے. جس طرح پوری کائنات دا خالق اللہ اسی طرح ہی پوری کائنات دا مالک داتا گنج بخش فیض عالم اللہ اسی طرح ہی پوری کائنات دا رازق رزق دین والا اللہ ہے. اللہ دی ذات تو علاوہ اللہ دے بندیاں وچوں کوئی بھی رازق نہیں رزق دین والا نہیں. جیڑا بندہ اللہ رب العالمین نو چھوڑ کے
اللہ دے پیدا کیتے ہوئے بندیاں دے کولوں رزق منگدا ہے، اونا دے سامنے اپنی حاجات رکھ دے، ایسا بندہ عقیدتاً مشرک ہے۔ اگر اس حالت دے اندر بندہ دنیا تو وفات پا گیا، ایسا بندہ ہمیشہ ہمیش لئی جہنمی۔ جدا اے عقیدہ ہے کہ اللہ بھی رازق ہے، اللہ تو علاوہ اللہ دا فلاں پیدا کیتا ہویا بندہ او بھی رزق دیندا ہے، او بھی گنج بخشے، او بھی خزانے عطا کرن والا ہے۔ اگر اللہ تعالی دی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دا صحیح طریقے دے نال مطالعہ کیتا جائے، قرآن نو با ترجمہ پڑھیا جائے، قرآن دی با ترجمہ تلاوت کیتی جائے، تو صرف اس بات دی ہی سمجھ آؤندی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو علاوہ کوئی رازق نہیں۔ قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقام تے اس بات دا تذکرہ فرمایا ہے کہ اے میرے بندیو، تہاڈا رزق دین والا میں اللہ۔ رضوان اگے آگے بیٹھ، گوڈے نہیں پکڑ کے بھائی، اگے آ جاؤ۔ قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقام تے اس بات دا تذکرہ کیتا ہے کہ کائنات دے لوگ تواڈے ساریاں دا میں رازق ہاں، میں رزق عطا کرن والا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا کائنات دے لوگاں نو میرے قرآن دے ذریعے اعلان کر کے کہہ دیو، اللہ فرماندے نے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو يخلفه وهو خیر الرازقین۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے کہہ دیو ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، میرا رب اوے اپنے بندیاں چوں جنوں چاہندا ہے او دا رزق بڑھا دیندا ہے، جنوں چاہندا ہے رزق دے اندر فراوانی عطا کر دیندا ہے، اور جنوں چاہندا ہے او دا رزق کم کر دیندا ہے، جنوں چاہندا ہے اللہ امیر کر دیندا ہے، جنوں چاہندا ہے اللہ غریب کر دیندا ہے۔ اے اللہ رب العالمین دے فیصلے نے، رزق دا اختیار اللہ دے کول ہے۔ اللہ جنوں چاہے رزق عطا کر دے، بلڈنگاں کوٹھیاں زمین جگیردار بنا دے وے، اور اللہ رب العالمین جنوں چاہے غریب بنا دے وے۔ اے اللہ رب العالمین دیا تقسیمہ نے اللہ فرماندے نے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له،
اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تسی کہہ دیو اللہ اپنے بندیاں چو جنوں چاہتا ہے رزق زیادہ عطا کر دیندا ہے، او دے رزق دی اندر برکتاں عطا کر دیندا ہے، اور جیدہ رزق چاہتا ہے اللہ رب العالمین کم کر دیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ فرماندے نے جیڑا میرا بندہ میرے رستے دی اندر میرے دیتے ہوئے مال وچوں دائیں بائیں خرچ کردا ہے، غرباء دے اندر خرچ کردا ہے، اپنے رشتے داران دے اندر خرچ کردا ہے، اپنے بائیاں تے خرچ کردا ہے، دینی مدارس تے خرچ کردا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے جیڑا بھی میرا بندہ میرے دیتے ہوئے رزق وچوں کوئی بھی چیز میرے رستے دی اندر خرچ کردا ہے، اللہ فرماندے نے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ رب العالمین فرماندے نے میں اپنے بندے نو دا بہتر بدلہ عطا کر دینا وا۔ اللہ رب العالمین اس بندے نو دنیا دی اندر او دے رزق دی اندر فراوانی عطا کر دیندے نے جڑا خلوص دل دے نال اللہ دے دیتے ہوئے رزق وچوں اللہ دے رستے دی اندر خرچ کردا ہے۔ قرآن دا دوسرا مقام اللہ رب العالمین فرماندے نے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے بندیو تہاڈا رزق آسماناں تے وے، تانوں رزق عطا کرن والا میں ہاں۔ قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرماندے نے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے قرآن پاک دا 12واں پارہ شروع ہو رہے ہے، اللہ پاک فرماندے نے میری اس زمین تے جو بھی چلن والی چیز ہے ہر ایک دا رازق میں ہاں، ہر ایک نو رزق دین والا میں ہاں، چاہے کوئی چرندے، چاہے کوئی پرندے، چاہے کوئی درندہ، چاہے کوئی انسان ہے، جتنی بھی مخلوقات اللہ رب العالمین نے زمین تے پیدا کی تھی ہے، اللہ فرماندے نے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ رب العالمین فرماندے نے جتنیاں بھی چیزاں میں اس کائنات اندر پیدا کی تھیاں نے انہاں دا رزق دی ذمہ داری میں اللہ رب العالمین نے اٹھائی ہے۔ اے اللہ دیاں تقسیماں نے، اللہ جنوں چاہے زیادہ عطا کر دے وے، جنوں چاہے کم عطا کر دے وے، اے اللہ رب العالمین دیاں تقسیماں نے۔ ایک اور مقام تے اللہ رب العالمین نے پوری کائنات دے لوگاں نو خطاب کر کے ارشاد فرمایا ہے، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے ہر ایک شخص نو اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنا تؤفکون۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے یا ایھا الناس، اے پوری کائنات دے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اونا میریاں نعمتاں نو یاد کرو جیڑیاں میں تواڈے اُتے کیتیاں نے۔
اگے اللہ رب العالمین فرماندے نے حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. اللہ رب العالمین فرماندے نے کیا اس زمین تے میں اللہ رب العالمین تو علاوہ تہاڈا کوئی تہاڈا کوئی رزق عطا کرن والا ہے وے؟ لا الہ الا ہوا. اللہ فرماندے نے میرے علاوہ تہاڈا کوئی رازق نہیں، میرے علاوہ تہانوں کوئی رزق دین والا نہیں. قرآن دیا ان آیات تو پتہ چلتا ہے کہ رازق کون ہے، رزق دین والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین دی ذات ہے. قرآن پاک دی اندر اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام دے ارشاد فرمایا ہے. اللہ فرماندے نے الذی جعل لکم الارض فراشا وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اللہ رب العالمین فرماندے نے الذی جعل لکم الارض فراشا. اللہ دی ذات او ذات ہے جس ذات نے تواڈے واسطے زمین فرش بنا دیتا ہے. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. اللہ رب العالمین دی ذات او ذات ہے جن نے آسمان تواڈے واسطے چھت بنا دیتا ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. تہاڈا رب ہووے جڑا تہاڈے واسطے آسماناں تو تہاڈے واسطے میہ برساندا، بارش برساندا ہے. پھر جدو آسماناں تو بارش زمین تے گردی ہے، پانی زمین تے گردا ہے. اللہ فرماندے نے میں تہاڈے واسطے طرح طرح دے پھل پیدا کر دینا وا. زمین کوئی ہے کتے کوئی پھل ہے کتے کوئی پھل ہے، ہر ایک دا پھل دا علیحدہ علیحدہ ذائقہ ہے. یہ ساریاں چیزاں پیدا کرن والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین دی ذات ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اللہ رب العالمین فرماندے نے زمین تے جیڑی بھی چیز چلن والی ہے زندہ ہے، اللہ رب العالمین فرماندے نے ہر ایک چیز دا میں رازق ہاں. قرآن دیا ان آیات تو پتہ چلدا کہ رازق صرف اللہ ہے. اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی رزق عطا کرنے والا نہیں. جس بندے دا اے عقیدہ ہے کہ فلاں جگہ تے فلاں پیر رزق عطا کرنے والا ہے، فلاں جگہ تے جاؤ رزق ملتا ہے، فلاں جگہ تے جاؤ اولاد ملتی ہے، ایسے بندے دا عقیدہ باطل ہے اور ایسا بندہ مشرک ہے. اگر ایسے حالت دے اندر مر گیا تو ایسا بندہ جہنمی ہے. بندے دا اے عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرا رازق صرف اور صرف اللہ رب العالمین دی ذات ہے. تو قرآن دیا ان آیات تو بندے نو پتہ چلدا کہ رازق صرف اللہ ہے. اور ایسے عمال دا ہن میں تذکرہ کرنا چاہنا کہ جیڑے عمال کرن دی وجہ نال اللہ رب العالمین اپنے بندے دے مال دے اندر اضافہ کر دینے، اپنے بندے دے رزق نو بڑھا دیندے نے. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم نو کہندے نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا.
حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم دے لوگاں نو مخاطب کر کے کہندے نے اے میری قوم دے لوگو اللہ رب العالمین دے کول استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو، اپنے گناہاں دی اللہ رب العالمین دے کولوں معافی منگ لو، انہو کان غفارا۔ جدوں تسی اللہ رب العالمین دے کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگو گے، اللہ رب العالمین تواڈے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دے گا۔ استغفار کرن دا پہلا فائدہ کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے نو معاف کر دیندے نے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے یرسل السماء علیکم مدرارا، جدوں تسی اپنے گناہاں دی اللہ رب العالمین دے کول معافی طلب کرو گے، اپنے گناہاں دی معافی منگو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العالمین تواڈے واسطے آسمان تو موسلادھار بارش برسان گے۔ اور اگے حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے پھر اللہ رب العالمین آسمان تو بارش برسان تو بعد وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ رب العالمین تانوں مال عطا کرن گے، وَبَنِينَ، اللہ رب العالمین تانوں بیٹیاں دے نال نواز دین گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ رب العالمین تواڈے واسطے باغات زمین دے اندروں پیدا کر دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے جدوں تسی استغفار کرو گے اللہ رب العالمین تواڈے واسطے زمین تو نہراں جاری کر دے گا۔ فرمایا استغفار کرو گے اللہ رب العالمین تواڈے واسطے موسلادھار بارش برسائے گا، تانوں مال دے نال نوازے گا، تانوں بیٹے عطا کرے گا، تواڈے واسطے زمین تو طرح طرح دے باغ پیدا کرے گا اور تواڈے واسطے نہراں چلا دے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام فرماتے نے من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ استغفار نو لازم پکڑ لیندا ہے، اپنے کولوں اپنے کیتے ہویا گناہاں دی اللہ دے کولوں معافی منگدا ہے، استغفار کردا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ رب العالمین ہر مصیبت دے اندروں نکلن دا رستہ پیدا کر دیندے نے۔ جڑا بندہ استغفار کردا ہے اپنے گناہاں دی معافی اللہ رب العالمین دے کولوں طلب کردا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے نو مصیبتاں دے اندروں نکال دیندے نے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اللہ رب العالمین ہر قسم دے غم دے کولوں اپنے بندے نو نجات عطا کر دیندے نے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے جڑا بندہ استغفار کردا ہے استغفر اللہ پڑھدا ہے اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دی معافی طلب کردا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ استغفار کرن والا ہے اللہ رب العالمین اس بندے نو اس جگہ تو رزق عطا کر دیندے نے جتوں بندے نو وہم و گمان بھی نہیں ہوندا۔ باوقات بندہ کاروبار کردا ہے، مال خریددا ہے، توقع بھی نہیں ہوندی، اللہ رب العالمین سوچ تو زیادہ اپنے بندے نو منافع عطا کر دیندے نے۔
استغفار سانو چاہیے کہ اسی اللہ تعالیٰ دے کولو اپنے گناہاں دی معافی طلب کریے، اللہ تعالیٰ دے کولو معافیاں منگیے، تے بہت بڑے فائدے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ استغفار کردا ہے اللہ رب العالمین اس بندے نو اتھوں رزق عطا کردے نے جتھوں بندے نو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ پہلا عمل کہ بندہ اپنے گناہاں دی اللہ تعالیٰ دے کولو معافی منگے، استغفار کرے، اللہ رب العالمین اپنے بندے دے رزق دے اندر اضافہ کر دے نے۔ دوسرا عمل جیڑا بندہ اللہ دے دیتے ہوئے مال وچوں، اللہ دے دیتے ہوئے رزق وچوں جو چیزاں اللہ رب العالمین نے اپنے بندے نو عطا کیتیاں نے او اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندے دے مال دے اندر اضافہ کر دیندے نے۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقۃ من مال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر اللہ دے دیتے ہوئے مال وچ خرچ کردا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندے دے مال دے اندر اضافہ فرما دیندے نے، اللہ رب العالمین اپنے بندے دے مال نو بڑھا دیندے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث نو کیا جاندا ہے ارشاد اللہ رب العالمین دا ہوئے زبان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ رب العالمین فرماندے نے صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ رب العالمین فرماندے نے اے ابن آدم، اے آدم دی اولاد انفق علیک، اے ابن آدم تو میرے رستے دے اندر خرچ کر، میں تیرے اتے خرچ کراں گا۔ کی معنی کہ تو میرے دیتے ہوئے رزق وچوں میرے رستے دے اندر خرچ کر، غربات دے اندر خرچ کر، مساکین دے اندر خرچ کر، بیوگان عورتاں دے اندر خرچ کر، میرے دینی گھر مستہ مدارس انہاں دے اندر خرچ کر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ رب العالمین فرماندے نے میرے بندے تو میرے رستے دے اندر خرچ کرے گا میں تینوں اور عطا کر دیواں گا۔ اللہ رب العالمین اگے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو زیادہ تو زیادہ اپنے رستے دے اندر اللہ مال خرچ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا دا مال اتھی رہ جانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ کہندا ہے مالی مالی، فلاں بھی میرا مال ہے، فلاں بھی میرا مال ہے، فلاں جگہ تے میری بلڈنگاں نے، فلاں جگہ تے میرے ہاتھے نے، فلاں جگہ تے میرا بینک بیلنس ہے، میرے جیسے دنیا دے اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ کہندا مالی مالی، فلاں بھی میرا مال ہے، فلاں بھی میرا مال ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندے دا مال تین قسم دا ہے۔ پہلے نمبر تے جڑا بندہ کھانا کھاندا ہے، ایک وقت آندا ہے ہضم ہو جاندا ہے، چند گھنٹے گزرتے نے کھانا ہضم ہو جاندا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی ختم ہو گیا۔ دوسرا بندے دا مال ہوئے جڑا بندہ اپنے جسم تے کپڑا زیب تن کردا ہے، کپڑا پہندا ہے، ایک وقت آندا ہے یہ بھی ختم ہو جاندا ہے۔ تیسرا بندے دا مال ہوئے جو انسان نے اپنی زندگی دے اندر اللہ دے دیتے ہوئے رزق جو اللہ دے رستے دے اندر خرچ کیتا ہے۔ فرمایا کہ جڑا کھانا ایک وقت آندا ہے وہ بھی ہضم ہو جاندا ہے، ختم ہو جاندا ہے۔ جڑا کپڑا زیب تن کیتا ہے، کپڑا پہنے ہے، ایک وقت آندا ہے
وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ بندے واسطے جڑا آخرت واسطے ذخیرہ بنتا ہے وہ بندے دا مال ہوے جو اللہ نے اپنے بندے نو نعمت عطا کیتیاں نے، مال عطا کیتے، جو بھی چیزاں ضروریات زندگی عطا کیتیاں نے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بندے دا مال ہے. اور فرمایا کہ باقی جیڑا چھوڑ دے گا وہ باقی واسطے چھوڑ دے گا، فائدہ انہوں وہدا ہی ہوئے گا جو اللہ دے رستے دے اندر اپنی زندگی دے اندر خرچ کرے گا. بندے دے بڑے بڑے خیالات ہوندے نے، میری اتنیاں بلڈنگاں ہون، میری یہ کولکارا ہون، یہ بندے دی خواہشات نے. اللہ رب العالمین فرماندے نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال دی کثرت نے تانوں ہلاک کر دیتا ہے، مال دی کثرت نے تانوں تباہ و برباد کر دیتا ہے. ہر بندے دا ذہن ہے مال مال مال. اللہ رب العالمین فرماندے نے مال دی کثرت نے تانوں ہلاک کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے. حتی زرتم المقابر، اللہ رب العالمین فرماندے نے مال مال کر دے قبراں دی زیارت کر لیندے ہو. مال مال کردا بندہ قبر چلا جاتا ہے، یہ مال پھر بھی بندے دا نہیں بنتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزانہ آسمان تو 2 فرشتے نازل ہوندے نے. جڑا بندہ حیثیت ہون دے باوجود اللہ دے رستے دے اندر خرچ نہیں کردا، فرشتہ بد دعاواں کردا ہے اللہ اللہم آتی ممسکا تلفا، اللہ جڑا تیرا بندہ تیرے دیتے ہوئے رزق وچوں حیثیت ہون دے باوجود اللہ تیرے رستے دے اندر خرچ نہیں کردا، اللہ دے مال نو تباہ و برباد کر دے. اے فرشتہ بد دعاواں کردا ہے. سانو اللہ رب العالمین دے کولوں دعاواں لینیاں چاہیدیاں نے. اے یاد رکھو جڑے بندے مال تے سب بن کے بیٹھ جاندے نے، اللہ دے دیتے ہوئے رزق وچوں اللہ دے رستے دے اندر خرچ نہیں کردے، اللہ نے وافر مال دیتا ہے پھر بھی سنبھال کے رکھ دے نے. کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے مال سپ بنا کے تیرے گلے دی مالا بنا دیتی جائے گی. اس وقت اے تیرے ہونٹاں نوں ڈسے گا، تیرے جپڑیاں نوں ڈسے گا، آکھے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں تیرا او مال ہے جنوں سنبھال کے رکھنا، جی دی زکات نہیں دیندا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے، اللہ نے مال دیتا ہے، دل بھی دیتا ہے، اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے فرشتہ دعاواں کردا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ اپنے بندے دے رزق دے اندر اور اضافہ کر دے. جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے اللہ رب العالمین اپنے بندے دے رزق دے اندر اضافہ کر دیندے نے، او دے رزق نو بڑھا دیندے نے. رزق بڑھان دا بہترین ذریعہ جو بھی اللہ نے چیز عطا کیتی ہے گاہے بگاہے دائیں بائیں اپنے رشتہ داراں دے اندر غرباء دے اندر بندے نو خرچ کردے رہنا چاہیے. صدقہ خیرات کرن دی وجہ نال اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بڑیاں بڑیاں آن والیاں آفتاں مصیبتاں اللہ رب العالمین ٹال دیندے نے. صحیح حدیث دیاں کتاباں دے اندر موجود ہے، ایک بندہ جنگل بیابان دے اندر جا رہا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑ دے اوتے بارش برس رہی ہے، پھر پہاڑ تو نیچے بارش دا پانی آ رہا ہے، کھالیاں بن کے آگے پانی آ رہا ہے، آسمان تو آواز ہوندی ہے، بدلاں دے اندروں ایک بندہ آواز سندا ہے کہ اے بادلو جاؤ فلاں فلاں میرے بندے دے کھیت نو سیراب کر رہا. ایک بندہ دیکھ دے آسمان تو پہاڑ تے بارش برس دی اور پھر نالیاں بن کے کھالے دی اختیار کر کے پانی آگے جا رہے ہے. یہ بندہ نالو نال جا رہا ہے، دیکھ دے کہ میں دیکھوں کیڑا خوش نصیب ہے جدی پہلی نو سیراب کرن واسطے بدلاں دے اندروں آواز آ رہی کہ فلاں بندے دے کھیت نو سیراب کر رہا. یہ بندہ چلدا آگے جا رہا ہے، دیکھ دا کہ یہ ایک بندہ اپنے کھیت دے اندر
کئی پکڑیے تے نکے سدھے کر رہا ہے. یہ بندہ جا کے پوچھدا ہے اے اللہ دے بندیا دس تیرا نام کی ہے؟ یہ بندہ کہندا تینوں میرے نام دی کی ضرورت ہے؟ یہ بندہ کہندا ہے اے اللہ دے بندیا تو بہت ہی خوش نصیب ہے، آسماناں تو بدلاں دے اندروں میں تیری آواز سنی ہے، تیرا نام کی ہے؟ یہ کہندا میرا فلاں فلاں نام ہے. دوسرا بندہ پوچھدا ہے تیرا عمل کی ہے؟ جی دی وجہ تو آسمان تو اللہ رب العالمین بارش برسا دیندے نے. یہ بندہ کہندا ہے جدوں میرا کھیت پکدا ہے او دے میں 3 حصے کر لینا، ایک حصہ اپنی ضروریات واسطے رکھ لینا اور ایک حصہ باغ واسطے رکھ لینا، خرچے واسطے رکھ لینا، اور ایک جڑا تیسرا حصہ ہے جدوں باغ پکدا ہے غرباء دے اندر میں اعلان کر دینا آؤ غریبو اپنا اپنا حصہ لے جاؤ. اللہ رب العالمین میرا اے عمل اے پسند آیا ہے. اللہ رب العالمین جدوں میرے کھیت نو پانی دی ضرورت ہوندی اللہ رب العالمین آسماناں تو اپنی رحمت دی بارش برسا دیندے نے. کتنا فائدہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرن دا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے اللہ رب العالمین بڑیاں بڑیاں آفتاں تو مصیبتاں تو اپنے بندے نو بچا لیندے نے. دوسرا عمل، پہلا عمل کہ جڑا بندہ اپنے گناہاں تو معافی طلب کردا ہے، استغفار کردا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے دے رزق دے اندر اضافہ کر دیندے نے. دوسرا عمل کہ جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر اللہ دے دتے ہوئے مال وچوں اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین دے مطابق اور قرآن دی آیات دے مطابق اللہ رب العالمین اس بندے دے مال دے اندر اضافہ کر دیندے. اور تیسرا عمل جیڑا بندہ تقوی اختیار کردا ہے، اللہ تعالیٰ دے کولوں ڈردا ہے، اللہ رب العالمین اس اپنے بندے دے مال دے اندر اضافہ کر دیندے نے. قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ رب العالمین فرماندے نے بستیاں والے، اے پنڈاں والے، اے شہراں والے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا میرے اتے ایمان لے آؤن، وَاتَّقَوْا تے تقوی اختیار کر لین، میرے کولوں ڈر جان، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ رب العالمین فرماندے نے میں انہاں واسطے آسماناں تو اپنی رحمتاں دے رزق دے دروازے کھول دیواں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی نے باہر جنگل دے اندر پیلیاں دے اندر بیٹھے نے، اللہ کے دعا کر دے نے اللہم ارزقنی فإنک خیر الرازقین. اللہ میں تیرا بندہ محتاج ہاں، اللہ مینوں مال و دولت دی ضرورت ہے، اللہ مینوں رزق عطا کر، اللہ تو بہترین رزق عطا کرن والا ہے. ایک کھیت دے اندر بیٹھا ہے، کھیت دے اندروں ایک چوہا نکلدا ہے، اے دے منہ دے اندر ایک سونے دا دینار ہے. اس بندے دی خدمت دے اندر صحابی رسول دی خدمت دے اندر پیش کر دیندا ہے. پھر دوبارہ بل دے اندر کھڑ دے اندر جاندا ہے، ایک دوسرا دینار کڈ کے لے آوندا ہے، حتیٰ کہ 17 دینار صحابی رسول دی خدمت دے اندر پیش کر دیندا ہے. اور تھوڑی دیر بعد پھر جاندا ہے، ایک دینار کپڑے دے اندر لپیٹیا ہویا ہے، وہ بھی دینار کھڑ دے اندروں نکال کے صحابی رسول دی خدمت دے اندر پیش کر دیندا ہے. پوشل ہلاندا ہلاندا بل دے اندر کھڑ دے اندر داخل ہو جاندا ہے. دسنا چاہ رہا چوہا کہ انہاں خزانے دا میں مالک سا، میں وہ تیری خدمت دے اندر پیش کر دیتے ہیں. یہ صحابی رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوندے نے، آندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگل دے اندر بیٹھیاں، اس طرح واقعہ پیش آیا، 18 دینار نے میرے کول، اللہ دے نبی دی جڑے تسی مال بیت المال واسطے رکھنے نے رکھ لو، باقی مینوں دے دیو.
اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا واقعہ صحابی رسول سناندے نے. اللہ دے رسول فرماندے نے اے میرے صحابی تیرے دیناراں دی سانو کوئی ضرورت نہیں, انہاں نو استعمال کر. یہ صحابی رسول ساری زندگی استعمال کردا رہے ہے. اللہ نے رزق دی اندر کمیاں واقع نہیں ہون دتیاں. تقوی اختیار کیتا ہے, اللہ رب العالمین دے کولوں ڈردا رہیا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ واسطے کھیت دے اندروں 18 دینار جڑے نے اللہ رب العالمین اس بندے واسطے پیش کر دیتے ہیں. ایک اور واقعہ حدیث پاک اندر موجود ہے. ایک بندہ زمین ویچدا ہے, دوسرا بندہ خریددا ہے. جڑا بندہ زمین خریددا ہے زمین دے اندر ہل چلاندا ہے. ہل چلاندیاں چلاندیاں زمین دے اندروں ہلاں دے نال ایک پھالا وجد ہے, ایک مٹکے نو پھالا وجد ہے. زمین دے اندروں ایک مٹکا سونے دا نکل آندا ہے. اس مٹکے دے اندر سونا ہی پڑیا. یہ بندہ لے کے اپنے بھائی دے کول جاندا ہے, آندا ہے میرے بھائی میں تیرے کولوں زمین لئی ہے, میں تیرے کولوں سونا نہیں لیا. یہ بندہ یہ بھی ایمان والا ہے, آندا اللہ دیا بندیا میں تیرے کولوں جدوں میں تینوں زمین دیتی ہے میں سارا کچھ ویچ دیتا ہے, جو کچھ تیرا ہے. آندا میں تیرے کو زمین خریدی ہے, سونا تیرا ہے. خریدن والا آندا یہ تیرا ہے تے بیچن والا آندا تیرا ہے. آپس دے اندر انہاں دا جھگڑا ہو جاندا ہے. آج دا مسلمان 5 روپے گر جانو نہ اتنے پیر رکھ لیندا ہے, میرا مسلمان بھائی گزرے گا میں اپنی جیب دے اندر پا لواں گا. اللہ رب العالمین سانو ایسا ایمان عطا فرمائے. یہ بندہ انہاں دا دونوں دا آپس دے اندر جھگڑا ہو جاندا ہے. وہ کہندا ہے یہ بھی سونے دا مٹکا میں نہیں لینا, دوسرا دا میں بھی نہیں لینا ہے. دیکھو کتنی ایمانداری ہے. ایک جج دے کول قاضی دے کول چلے جاندے نے, انہوں سارا واقعہ سناندے نے. قاضی کہندا تہاڈی اولاد ہے, دونوں کہندے نے ہاں ساڈی اولاد ہے. ایک قاضی جج کہندا ہے کہ اے سونا بیچ کے انہاں دے خرچ کر دے, انہاں دی شادی کر دے. دیکھو دیکھو تقوی اختیار کیتا ہے, اللہ رب العالمین نے رزق وافر عطا کر دیتا ہے. صلاۃ و سلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ چاہتا ہے میرے رزق دے اندر اضافہ ہوئے, میری عمر بڑھ جائے, فرمایا صلہ رحمی کرے, اپنے رشتہ داراں دے نال اچھا سلوک کرے, اپنے بھائیاں دے نال اپنی بہناں دے نال اچھا سلوک کرے. اللہ رب العالمین اس بندے دی عمر دے اندر بھی اضافہ کر دیں گے اور اس بندے دے رزق دے اندر بھی اضافہ کر دیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشہور حدیث ہے, کئی دفعہ سنائی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ طیبہ چھوڑ کے گئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں نے سب تو پہلے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے خطاب جڑا مدینہ طیبہ دے اندر ارشاد فرمایا ہے, آپ فرماندے نے یا ایھا الناس, اے لوگو آفشوا السلام, سلام نو آپس دے اندر عام کر دیو. واطعموا الطعام, ایک دوسرے دا کھانا پکایا کرو, ایک دوسرے دی دعوت کیتا کرو. وصلوا الارحام, صلہ رحمی کریا کرو, رشتہ داریاں جوڑیا کرو, توڑیا نہ کرو. وصلوا باللیل والناس نیام, جدو لوگ ستے ہون اٹھ کے اللہ نے سامنے جھک جایا کرو. فرمایا تدخل الجنت بسلام, جب تسی اے عمل کرو گے سلامتی دے نال اللہ دی جنت دے مہمان بن جاؤ گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ رشتہ داری نو جوڑدا نہیں توڑدا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایسا بندہ جہنم اندر جائے گا. جڑا بندہ رشتہ داری نو جوڑدا نہیں بلکہ توڑدا ہے, اپنے بھائیاں نال بولدا نہیں, اپنی بہناں نال بولدا نہیں, فرمایا کہ ایسا بندہ جہنم اندر جائے گا. دونوں بھائیاں دی ناراضگی ہو گئی ہے, کوشش کرو اودے کولوں اگر جدی غلطی ہے انہوں چاہیے کہ اپنے بھائی کو معافی مانگ لے, اگر معاف کردا ٹھیک, نہیں معاف کردا پھر تسی بری ہو. اے چند اعمال میں دسے نے جنہاں دی وجہ نال اللہ رب العالمین اپنے بندے دے رزق دے اندر اضافہ کر دے نے. پہلا عمل کہ جڑا بندہ استغفار کردا ہے, اللہ تعالیٰ دے کولوں استغفر اللہ یہ دعا کردا ہے, اپنے گناہاں دی معافی طلب کردا ہے, اللہ تعالیٰ رزق دے اندر اضافہ کر دے نے. دوسرا عمل کہ جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دے
ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚੋਂ اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے اللہ رب العالمین اپنے اس بندے دے مال دے اندر اضافہ کر دیندے نے۔ اور تیسرا عمل کہ جڑا بندہ تقوی اختیار کردا ہے، متقی ہے، اللہ تعالیٰ دے کولوں ڈرن والا ہے، اللہ تعالیٰ دی نافرمانی کولوں بچدا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے دے رزق دے اندر اضافہ کر دیندے نے۔ اللہ رب العالمین کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو زیادہ تو زیادہ اپنے رستے دے اندر خرچ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دو مسجد دے کام ہونے والے نے، باہرلا بازار والا بلب بھی خراب ہوا ہے، وہ بھی انشاءاللہ لگانا ہے، اور سامنے ٹوٹی بھی خراب ہوئی ہے، وہ بھی مرمت کرانی ہے۔ مہنگائی کا دور ہے، کوئی بھی بندہ کام کرن لگے اس موجودہ دور دے اندر بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور مسجد دے جڑے دروازے نے انہاں دیاں بھی کنڈیاں